پڑھو بھائی ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قرأنا الجامع الصحيح للبخاري قراءة وإجازة عن المحدث الكبير وشيخ الحديث فهيم أحمد وعن الشيخ مسعود خان وهما يرويانه قراءة وإجازة عن شيخهما وأستاذهما العلام وشيخ الحديث سحبان محمود وهو يرويه قراءة وإجازة عن المحدث الكبير العلام خير محمد جالندري وهو يرويه قراءة وإجازة عن شيخه وأستاذه العلام محمد ياسين وهو يرويه عن أستاذه المحدث الجليل والفقيه النبيل العلام محمود حسن الديوبندي وهو يرويه قراءة وإجازة عن الشيخين الجليلين البدرين المنيرين العلام محمد قاسم النانوتبي والعلام رشيد أحمد الجنجوهي وهما يرويانه قراءة وإجازة عن المحدث الكبير العلام الشاه عبد الغني الدهلبي وهو يرويه عن شيخه الشاه محمد إسحاق الدهلبي وهو يرويه عن جده وشيخه الشاه عبد العزيز الدهلبي وهو يرويه عن والده وشيخه الشاه أحمد بن عبد الرحيم الدهلبي المعروف بشه ولي الله وهو يروي عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي وهو يروي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ شناب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي المقد عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجدي الهرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مبطل بن محمد بن داود الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن بكر بن صالح بن بشر الكربري قال أخبرني أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه آمين. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي
هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں مولانا محمد طیب عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے جامعہ تعلیم القرآن والسنہ منظور کالونی کراچی کے اس سالانہ اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں. طالب علم ہوں، بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق اور درس یہاں جامعہ کے شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ کا مقام اور انہی کا یہ حق ہے کہ وہ آخری سبق بھی پڑھائیں، مگر ہمارے حضرات تواضع اور کسر نفسی، ذرہ نوازی کی وجہ سے دوسروں کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ اپنا سبق ہمیں سنائیں، تو میں یہ سبق سنا رہا ہوں. یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے کہ اس میں جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی اور سنی جا رہی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی اور سنی جائے اس کا حکم سرکار کی مجلس کا ہے. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حکم ہے، گویا آپ حضور کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، حدیث 4 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1، حضور علیہ السلام نے جو کچھ زبان مبارک سے فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں. نمبر 2، حضور علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کام جہاں نقل ہوتا ہے وہ آپ کے کام کو بھی حدیث کہتے ہیں. اور تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال و اوصاف کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں مبارک ایسی تھی، آپ کے سر مبارک کے بال ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کا سر سے پاؤں تک وجود ایسا تھا، یہ جس میں بیان ہو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اور نمبر 4، حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی تقریر کو. تقریر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں، ہمارے ہاں تو تقریر کہتے ہیں بولنے کو، فلاں تقریر کرے گا یعنی بولے گا، بیان کرے گا.
مگر حدیث کی تعریف میں جو لفظ تقریر ہے اس کا معنی بولنا نہیں بلکہ اس کا معنی چپ ہونا ہے، اس کا معنی خاموشی ہے کہ اگر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روکا نہیں، اس پر ٹوکا نہیں، خاموشی اختیار کر لی، تو آپ کی خاموشی بھی حدیث بن جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی خاموشی بھی دین بن جاتی ہے، حضور کی خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا نبی اور پیغمبر کسی غلط بات پر چپ نہیں رہ سکتا، اگر وہ بات غلط ہوتی، شریعت کے خلاف ہوتی تو اللہ کا نبی بول پڑتا۔ جب اللہ کا پیغمبر خاموش رہے کسی کی کوئی بات سن کر یا کسی کا کام دیکھ کر، تو یہ اس بات کی دلیل علامت ہوتی ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر غلط ہوتا تو حضور علیہ السلام ٹوک دیتے اور روک دیتے، تو آپ کی خاموشی بھی حدیث بن جاتی ہے۔ تو تقریر کا معنی یہ کہ آپ نے اس کو پکا کر دیا، آپ نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا، آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ میری آپ کی خاموشی، کسی مولوی کی خاموشی، کسی پیر کی خاموشی وہ شریعت نہیں بنتی، اللہ کے نبی کی خاموشی بھی دین بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی خاموش رہنا بھی شریعت بن جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہو سکتا ہے میں آپ کی کسی غلط بات کو دیکھ کر کسی وجہ سے چپ رہوں، میں اس وجہ سے بھی چپ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، آپ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو میرا چپ رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ مگر اللہ کا پیغمبر کوئی پرواہ نہیں کرتے، اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ فوراً ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہیں۔ قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے، کبھی سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام کے پاس، تو خضر علیہ السلام سے کہا جو علم آپ کے پاس ہے وہ لینے آیا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی، بولو گے نہیں، چپ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قبول، یہ 15ویں پارے میں بولوں گا نہیں، چپ رہوں گا۔ اب کیا ہوا، دونوں جانے لگے تو ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں مانگا، مفت میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو بٹھا لیا۔ بیٹھنے کے بعد خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا تختہ نکال دیا، اس کو توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہے، بول پڑے یہ کیا کیا آپ نے، یہ نقصان کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا تم نے کہا تھا چپ رہوں گا، تم تو بول پڑے۔ کہا اچھا یہ غلطی معاف کر دو، آئندہ نہیں بولوں گا۔ اب آگے گئے تو چند بچوں کو کھیلتا دیکھا تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے زیادہ جلال میں آ گیا، یہ کیا کیا آپ نے بچے کو مار دیا، اس بچے کا کیا قصور، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو پھر بول پڑے ہو، تم نے کہا تھا چپ رہوں گا، تو کہا چلو دوسری غلطی ہے یہ بھی معاف کر دو، آئندہ چپ رہوں گا۔ اب اس کے بعد گئے ایک بستی میں، کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں مہمان بناؤ، کھانا دو، انہوں نے کہا ہم نہیں مہمان بناتے اب۔ تو خضر علیہ السلام نے اسی بستی میں ایک مکان دیکھا، اس کی دیوار گرنے لگی تھی، ہاتھ لگایا وہ دیوار ٹھیک ہو گئی، سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے روٹی نہیں دی، آپ نے مفت میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا پھر بول پڑے، تم نے کہا تھا چپ رہوں گا، بس اب تمہارا میرا راستہ جدا ہے، 2 دفعہ غلطی معاف ہوتی ہے، تیسری مرتبہ مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے، اب اخراج ہو جائے، اب نہیں رہ سکتے۔ تو راستے جدا ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کیوں بولے، حالانکہ وعدہ کیا تھا نہیں بولوں گا، کیوں چپ نہیں رہے؟ وہ اللہ کی شریعت والے نبی تھے، خضر علیہ السلام شریعت نہیں لے کر آئے تھے،
اگر موسیٰ علیہ السلام چپ رہتے تو کوئی بچے کی جان محفوظ نہ رہتی. ہر ایک بچے کو کم سمجھتا بچے کو قتل کرنا جائز ہے, کشتی توڑنا جائز ہے, نقصان کرنا جائز ہے, اور کسی کے کام کو بغیر اجرت کے کرنا جائز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شریعت والے نبی تھے, اگر وہ چپ رہتے تو ان کی خاموشی دین بن جاتی, شریعت بن جاتی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام وعدے کے باوجود چپ نہیں رہی, بول پڑے. اور خضر علیہ السلام نے پھر کہا, قرآن میں آتا ہے یہ کام میں نے اپنے آپ نہیں کیے, میرے اللہ نے مجھے کہا تھا. وما فعلته عن امری. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بولے, کیونکہ نہ بولتے تو مہر لگ جاتی کہ بچے کو قتل کرنا جائز ہے, مہر لگ جاتی لوگوں کا نقصان کرنا جائز ہے, جبکہ یہ جائز نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو دین اور شریعت لے کر آئے تھے وہ جائز نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی اور پیغمبر غلط بات پر چپ. آپ نہ چپ رہے, آپ بھی تو بولے نا. آپ کا چپ رہنا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. بولو, پیغمبر غلط بات پر چپ رہ سکتا ہے؟ بولو سارے بولو, نہیں چپ رہ سکتا. جو اس کے چپ میں کیا بن جانا ہے, حدیث بن جانا ہے. حضور علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضور خاموش رہے. آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی, حضور نے روکا نہیں, ٹوکا نہیں, کچھ نہیں فرمایا. کسی نے کوئی کام کیا, حضور چپ رہے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ بات بھی جائز ہے, یہ کام بھی جائز ہے. آپ کا خاموش رہنا حدیث بن گیا. تو حدیث 4 چیزوں کا نام, حضور کے فرمان کا نام, حضور کے عمل کا نام, حضور کے احوال صفات, کہ آپ کی آنکھیں, چہرہ, قد مبارک, رنگ مبارک ایسا, اس کا نام حدیث ہے. اور حضور جس بات پر خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے. یہ حدیث کی مجلس ہے, یعنی حضور کی زندگی, اس کا نام حدیث ہے. اور حضور کی ہر بات محفوظ ہے. سبحان اللہ کہو. کسی کی پوری زندگی محفوظ ہے. پوچھو عیسائیوں سے, عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بتاؤ. یہودیوں سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بتاؤ, نہیں بتا سکتے. مسلمانوں سے پوچھو, وہ کہیں گے حضور علیہ السلام کی مسکراہٹیں بھی محفوظ ہیں. حضور کس کس موقع پر ہنسے, کتنا ہنسے, کیسے ہنسے, کوئی کسی کی مسکراہٹ کو محفوظ نہیں کرتا. صحابہ نے حضور کی مسکراہٹ بھی محفوظ کی, اور یہ بھی بتایا ہے کہ فلاں موقع پر حضور اتنا ہنسے کہ حضور کے پچھلے دانت بھی نظر آئے. کوئی کسی کے آنسو نہیں نقل کرتا, محفوظ کرتا. صحابہ نے حضور کے آنسو بھی محفوظ کیے کہ فلاں موقع پر حضور روئے تھے, اتنا روئے تھے, اور ایسے روئے تھے. یہ پورا دین محفوظ ہے. مسلمانوں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے پاس خزانہ کیا ہے. تمہارا قرآن بھی محفوظ ہے, تمہارے نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے. ان حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب یہ بخاری شریف ہے. اس کے جو مصنف ہے ان کا نام محمد تھا. کیا نام تھا؟ محمد, حضور کے نام پر. گویا میں کہا کرتا ہوں امتی محمد نے اپنی زندگی وقف کر دی نبی محمد کی حدیثوں کی خدمت کے لیے. اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا کہ حضور کی احادیث کی خدمت کر دی. ان کے والد کا نام تھا اسماعیل. حضور علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو, صحابہ کے نام پر رکھو, اور نیک لوگوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھا کرو. نام کا بھی نام والے پر اثر ہوتا ہے. بیٹیوں کے نام صحابیات کے نام پر رکھا کرو, نیک عورتوں کے نام پر رکھا کرو, اس لیے کہ نام کا اثر نام والے پر ہوتا ہے. ان کا نام محمد تھا, اور آپ کو پتا ہے یہ پیدائشی نابینا تھے. یہ امام بخاری جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ نابینا تھے, ان کی بینائی نہیں تھی. ماں روتی تھی, ماں دعائیں کرتی تھی, اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے, میرے بیٹوں کو آنکھیں میں روشنی دے, بینائی دے. اللہ نے امام بخاری کی والدہ کی دعا قبول کی, امام بخاری کو نابینا سے بینا کر دیا. ماں کی قدر کیا کرو, ماں کی عزت کیا کرو, ماں کی خدمت کیا کرو. خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کے ماں باپ زندہ ہے. ماں کے پاؤں دبایا کرو, ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے.
امام بخاری ماں کی دعا کی وجہ سے نابینا سے بینا ہو گئے، اور ایسے بینا ہوئے، ایسی آنکھوں میں روشنی آئی کہ پوری دنیا کو روشنی دے گئے، اور اب تک روشنی دے رہے ہیں۔ ماں کی دعا کی لیا کرو، ماں کی بات مانا کرو، ماں کے اوپر بیوی کو ترجیح نہ دیا کرو۔ کئی لوگ اپنی بیویوں کے کہنے پر ماں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ ماں کی قدر کیا کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے۔ امام بخاری کے والد اسماعیل جب فوت ہونے لگے تو فرمایا میں جو جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہوں میری پورے ترکے میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، جتنی میری کمائی حلال کی ہے۔ تو جب امام بخاری کے اندر باپ کی حلال کمائی گئی تو پھر اندر سے حضور کی حدیث کی خدمت نکلی، حرام سے بچا کرو، حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ ہم اپنے کاروبار کو جھوٹ بول کر حرام کا کر لیتے ہیں۔ ہم دکان پر بیٹھے صبح سے شام تک کما رہے ہیں اپنا رزق، لیکن جھوٹ بول کے، بددیانتی کر کے، خیانت کر کے، نمبر 2 کو نمبر 1 کہہ کر ہم جھوٹ بول کر اپنے حلال کو حرام بنا لیتے ہیں۔ رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، حلال رزق۔ امام بخاری نے حلال رزق کھایا، اور امام بخاری فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی۔ تب اللہ نے اتنا مقام دیا، یہ مکے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ مدینے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ عرب میں پیدا نہیں ہوئے، یہ زبان کے اور پیدائش کے اعتبار سے عربی نہیں تھے، عجمی تھے۔ یہ آپ کے ازبکستان ملک جو آپ کے وسط ایشیا میں ہے، جس کا ایک شہر تاشقند ہے، یہ اسی ملک کے بخارا بستی میں پیدا ہوئے، بخارا کے رہنے والے، زبان فارسی تھی، عربی زبان نہیں جانتے تھے، فارسی زبان بولتے تھے، اور ایسے فارسی کہ اب کتاب میں ایک جگہ عربی کی بجائے فارسی لفظ لکھ گئے، لیکن اللہ نے کام ایسا لیا کہ مکہ مدینہ پورے عرب کے علماء کے سر جھک گئے اس کتاب کے آگے، اور سب نے کہا کہ اس امام بخاری کی حدیث میں لکھی ہوئی کتاب سے زیادہ قرآن کے بعد کوئی صحیح کتاب نہیں۔ اور امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ہر حدیث پر 2 رکعت نفل پڑھے، وضو کیا، غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر استخارہ کیا کہ اللہ میرے دل میں ڈال یہ صحیح ہے یعنی میں نے حدیث صحیح سمجھی ہے لکھو، پھر امام بخاری نے لکھی۔ اس میں 4000 حدیثیں ہیں مقررات کو نکال کر، تو جب ہر حدیث پر 2 رکعت نفل پڑھے تو گویا 8000 رکعتیں امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے وقت پڑھی، اور 15 سال میں یہ حدیثیں جمع کی، اور ایک استاد سے نہیں 1080 علماء سے، محدثین سے یہ حدیثیں جمع کی، 1080، اور یہ ایک جگہ نہیں رہتے تھے، ایک ملک میں نہیں رہتے تھے، ایک صوبے یا شہر میں نہیں رہتے تھے، دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے۔ یہ ان حدیثوں کے لیے نیشا پور گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، بغداد گئے، ملک کے شام کے شہروں دمشق میں گئے، عراق کے شہر بغداد میں گئے، مصر میں گئے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں گئے۔ ہوائی جہاز نہیں تھے، کاریں گاڑیاں نہیں تھیں، یہ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر یا پیدل سفر کرتے، پھر جا کر امام بخاری نے یہ میں نے جمع کیا اور حضور علیہ السلام کی صحیح احادیث کو جمع کیا۔ تو نام ان کا محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، اور ان کی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جمع ان کو امام بخاری نے کیا۔ اس کا آخری باب قرآن کی آیت، امام بخاری قرآن کی آیت کو لاتے ہیں کیونکہ قرآن کے لفظوں میں جو برکت ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازویں قائم کریں گے،
میرا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا. تو کتاب ختم کرتے وقت امام بخاری متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھنا، آخرت کی عدالت کو یاد رکھنا. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جو دنیا میں کرتے ہو ان کا وزن ہوگا. یہ نہیں فرمایا گنا جائے گا. آپ کے ہاں تو گنتے ہیں نا، ووٹ پڑتے ہیں، کس کو ووٹ زیادہ پڑے. یعنی آج کل پھر ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں، ووٹ لوگ بیچتے بھی ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں گنی جائیں گی، روزے گنے جائیں گے، تمہاری قرآن کی تلاوت کو گنا جائے گا. اس کی تلاوت زیادہ یا اس کی تلاوت زیادہ، گنا نہیں جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا. دنیا والے گنتے ہیں، اللہ گنے گا نہیں، اللہ تولے گا. وزن کس کا زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے میری نمازیں زیادہ ہوں، میں نے نفل بہت پڑھے ہوں، مولانا نے نفل پڑھے ہوں مجھ سے کم، مگر میرے سینکڑوں نفل ان کی 2 رکعت کا مقابلہ نہ کر سکے. اللہ کے ہاں وزن ہوگا، شمار گنتی نہیں ہوگی. اور وزن اسی نماز کا ہوگا جو خالص اللہ کے لیے ہوگی، دکھلاوے کے لیے نہیں. اسی کام کام آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، گنا نہیں، تولا جائے گا. فرمایا قیامت کے دن تولا جائے گا. اللہ کہتے ہیں ہم تولیں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور وزن نیکی میں کس سے آتا ہے؟ اخلاص سے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا ہو بڑا. امام غزالی فوت ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کیا لے کر آئے ہو؟ امام غزالی نے اپنی عبادات، اپنی دینی خدمات پیش کی. فرمایا اس کا بدلہ تو دنیا میں دے دیا، کوئی باقی بچی عبادت نیکی ہو وہ بتاؤ. گھبرا گئے. تو اللہ نے فرمایا امام غزالی پریشان نہ ہو، تمہاری ایک نیکی تمہیں یاد بھی نہیں، تمہارا دھیان بھی نہیں، تم چھوٹی سمجھتے ہو گے، ہماری نظر میں بہت بڑی ہے. جب تم نے کی تھی ہم نے اسی وقت میں جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے اسی وقت تمہیں بخش دیا تھا. اللہ کیا نیکی؟ فرمایا تم ایک دفعہ لکھ رہے تھے، لکڑی کی کاننے کی قلم تھی، تم نے دوات میں ڈال کر سیاہی لی اور اس کو کاغذ پر رکھ کر لکھنا شروع کیا. اتنے میں ایک مکھی آئی، وہ آ کر تمہاری قلم کے اگلے حصے پہ بیٹھ کے سیاہی کو چوسنے لگی، تمہاری نظر پڑ گئی، تم نے اپنا ہاتھ روک لیا. یہ بیچاری مکھی پیاسی ہے، یہ میری سیاہی کتنی چوس لے گی، میں دوبارہ دبو کر سیاہی لے کر لکھ لوں گا. تم نے ہاتھ روک لیا، اس کو چوسنے دیا، اس کی پیاس کا خیال کیا. ہم نے سوچا یہ ہمارا بندہ ہو کر، یہ مخلوق میں سے ہو کر مکھی پر ترس کھا رہا ہے، ہم رب ہو کر امام غزالی پر کیوں رحمت نہ کرے. ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے. تو امام غزالی جنت میں گئے ہیں پیاسی مکھی کے پیاس کا احساس کرنے کی وجہ سے. اب یہ وزن ہے، وزن اس نے اس کو مہنگا کر دیا، قیمتی بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے. مکھی سے کیا لینا؟ مکھی پر احسان کا کیا بدلہ ملے گا؟ یہ اخلاص کی طاقت تھی. بخاری میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، ایک عورت تھی بدکارہ، حضور نے فرمایا پہلی قوموں میں تھی، فاحشہ تھی، بدکارہ عورت تھی. ایک پیاسا کتا نظر آیا، فوراً اس کو پانی پلایا، غیب سے آواز آئی ہم نے تجھے جنتی بنا دیا. پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فاحشہ عورت جنت میں چلی گئی. کیوں؟ وہ کام کس لیے کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اس میں وزن ہوتا ہے. امام بخاری نے شروع میں کہا تھا اخلاص، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. انما الاعمال بالنیات، تمہارے عملوں کا مدار نیتوں پر ہے. دکھلاوا، شہرت، کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی مفاد، یا اللہ کے لیے کر رہے ہو. اگر اللہ کے لیے کرو گے تو آخر میں فرمایا اس میں وزن پیدا ہو جائے گا، وہ وزنی اور بھاری ہو جائے گا. وہ چھوٹی نہیں رہے گی، وہ بڑی ہو جائے گی. اللہ کے ہاں چھوٹی بڑی نیکی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے یہ کام چھوٹا کس کے لیے ہے، بڑا کس کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کتنے ہیں،
آج کہیں گے یہ جلسے میں کتنے لوگ آئے، کتنوں نے مجھے ووٹ دیا، تو ہماری نظر ہوتی ہے کتنے پر، اللہ کی نظر ہوتی ہے کیسے پر۔ ہم کہتے ہیں کتنے ہیں، اللہ کہتا ہے کیسے ہیں کیسے۔ آج دنیا میں بتاؤ کروڑوں کھربوں مسلمان، اربوں مسلمان ہیں یا نہیں، مگر غلام مار پڑ رہی ہے فلسطین میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، عراق میں، شام میں، ہر جگہ مسلمان کو مار پڑ رہی ہے۔ بوسنیا میں مار پڑی ہے، برما میں مار پڑ رہی ہے، کیوں؟ بہت بڑی تعداد میں ہے، آج ہے بہت مگر پکے نہیں ہیں۔ صحابہ تھوڑے تھے، دشمنوں پر غالب آ گئے۔ وہ کیا تھے؟ ان کے ایمان میں وزن تھا، اس لیے طاقت بھی تھی۔ آج ہمارے پاس اسلام کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جہاں صورت ہو حقیقت نہ ہو اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کاغذ کا پلاسٹک کا بنا ہوا شیر دوں، بچے کو دوں، آپ بتائیے بچہ اس کو فٹ بال بنا کر ٹھڈے مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ اس کے دل میں ڈر آئے گا؟ یہ شیر ہے، وہ کاغذی شیر ہے، وہ پلاسٹک کا بنا ہوا شیر ہے، اس میں کوئی جان نہیں، طاقت نہیں ہے۔ اور اگر شیر کا بچہ جو حقیقت میں جانور ہے وہ آ جائے تو آپ بھی بھاگ جائیں گے، میں بھی بھاگ جاؤں گا۔ بازار میں پلاسٹک کے اور کاغذ کے کیلے، امرود، سیب ملتے ہیں، پلاسٹک کے ہوتے ہیں جو بازاروں میں ہوتے ملتے ہیں، لوگ شو پیس کے طور پر رکھتے ہیں، اس میں لذت ہوتی ہے، اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور حقیقی کیلے میں کتنی مٹھاس ہے۔ تو میرے دوستوں ہم شکلاً مسلمان ہیں، حقیقتاً مسلمان نہیں، اس لیے آج ہمارے اسلام میں طاقت بھی نہیں، مزہ بھی نہیں، آج لذت بھی نہیں، مٹھاس بھی نہیں۔ آج دشمن کا ہم پر روب ہے، ہمارا دشمنوں پر روب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس صورت اسلام ہے، حقیقت اسلام نہیں۔ حقیقت ہوتی ہے تو وزن ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اور وہ تب ہوتی ہے جب انسان اللہ کا صحیح بندہ بن جائے۔ تو امام بخاری نے آخری باب قائم کر کے مجھے اور آپ کو آخرت کی عدالت کی طرف متوجہ کیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا اِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ تمہارے تمام کام قیامت میں تولے جائیں گے، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تولی جائے گی۔ ذرا سنبھال کر بولو، یہ تمہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ جب کوئی کام کرو تو یہ پہلے سوچو کہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں۔ جب بولو تو پہلے تولو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا، کل میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے حدیث بھی لائے، قرآن کی آیت بھی لائے۔ سارے میرے ساتھ حدیث پڑھ لیں، کیونکہ آپ سب حضرات حدیث کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو سب حدیث کے طالب علم بن جائیں، دو زانو ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے لگے۔ کیا خوش نصیب ہو تمہاری زبان پر وہ کلمات آنے لگے ہیں جو حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اور تم بھی حضور کی حدیث کے طالب علم بن جاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کا چہرہ چمکائے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد کیا اور آگے سنایا۔ جو حضور کی ایک حدیث کو بھی سن لے گا، یاد کر لے گا، آگے سنائے گا، دنیا میں بھی قبر میں آخرت میں اس کا چہرہ چمکے گا۔ 1400 سال سے حدیث کے طالب علم جو بن رہے ہیں ان میں نام لکھا جائے، سب میرے ساتھ پڑھ لیں۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد کلام رحمان کو پسندیدہ ہے۔ یہ رحمان کو دو کلمے بھی پسند، جو پڑھے گا وہ بھی رحمان کو پسند، وہ بھی رحمان کا محبوب، یہ نہیں کہا اللہ کو، کہا رحمان کو۔ بتانا یہ تھا جو یہ پڑھے گا رحمان کی رحمت اس پر آئے گی۔ زبان پر ہلکے پھلکے، کوئی مشکل پڑھنا نہیں، مگر ترازو میں بھاری، میزان میں بھاری، بتا دیا کہ قیامت کے دن تولا جائے گا، عمل بھی بول بھی۔ یہ زبان کا عمل ہے اور تم نے زبان سے پڑھا تو قول بھی ہے، گویا تمہارا بول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا۔ اور وہ کون سے دو کلمے؟ شوق پیدا کرنے کے بعد بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ ایک، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا۔ معنی کیا ہے؟ اللہ آپ ہر عیب سے پاک اور آپ میں تمام کمالات۔ اور حدیث میں آتا ہے جو روزانہ اس کی ایک تسبیح کر لے، سبحان اللہ و بحمدہ، اگر سمندر کے پانی کے برابر، کراچی والوں تم تو سمندر دیکھتے ہو کتنا پانی ہے، فرمایا اگر گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہ روزانہ ایک تسبیح کر لو، کیونکہ تم نے کہا اللہ تو عیب سے پاک، اللہ کہتا ہے میں تجھے گناہ سے پاک کر دوں گا، میں تجھے گناہ سے پاک کر دوں گا۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو توحید پر ختم کیا تاکہ دعا کرتے ہوئے نیک فالی کے طور پر کہ ہماری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہو، ایمان پر ختم کیا تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ کے ذکر پر ختم کیا تاکہ ہماری موت آئے تو زبان پر کلمہ ہو، زبان پر اللہ کا کلمہ ہو اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اب جب دنیا سے جائیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں۔ تو اس سبق کا یہ سبق آج کا ایک ہی یاد کر لو کہ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت اپنی آخرت کی عدالت کو سامنے رکھو کہ میں نے اللہ کی عدالت میں بھی جانا ہے اور اللہ کی عدالت میں بھی میں نے پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے انوار و برکات نصیب فرمائے۔ میں ان عزیز فضلاء طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو۔ الحمدللہ یہ 16 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے کام لے، ان کے سپورٹ جو امانت ہوئی اس امانت کی حفاظت کی توفیق دے۔ اس ادارے کے محترم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمارے بہترین دوست تھے، بہت انہوں نے کام کیا۔ اب ماشاءاللہ ان کے بیٹے مولانا محمد طیب نے کام کو سنبھالا اور آگے بڑھایا۔ یہ کتنی ماشاءاللہ عمارتیں بن رہی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو، اس لیے کہ ان مدرسوں سے ہی قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، دین کے عالم تیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھو آسمان کے نیچے زمین پر قرآن کریم روزانہ کہیں اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا، نسبت ہی کوئی نہیں جتنا مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ کراچی کے بازاروں میں، کراچی کی مارکیٹوں میں، کراچی کی دفتروں میں، کراچی کی عدالتوں میں، کراچی کے سکولوں میں، کراچی کے کالجوں میں، کراچی کی یونیورسٹیوں میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ برائے نام پڑھا جاتا ہوگا، کہیں پڑھا ہی نہیں جاتا ہوگا، مگر کراچی کے مدرسوں میں روزانہ ہزاروں قرآن ختم ہوتے ہیں، ہزاروں قرآن روزانہ۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اور جتنا مدرسوں میں درود شریف پڑھا جاتا ہے کہیں نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بچے جب پڑھتے ہیں نا، ہمارے ہاں حدیثیں ہر منٹ کے بعد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ قرآن بھی مدرسے میں اور سب سے زیادہ درود پاک بھی مدرسے میں پڑھا جاتا ہے۔ اور جو حافظ قاری عالم بنتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ اور میں قبروں میں ہوں گے، یہ قرآن پڑھائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے ان مدرسوں کا تعاون کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا